جی کیف 3 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 6 اور اس کے لرننگ آبجیکٹیو 2, 3, 4 اور 5. جو لرننگ آبجیکٹیو 1 تھا ہمارا وہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ سے ریلیٹ کر رہا تھا, اور اب جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی ریمیڈیز سے ریلیٹ کرتے ہیں. اب دونوں میں تعلق کیا ہے, ریلیشن شپ کیا ہے, پہلے یہ سمجھ لیں ہم کہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ اور ریمیڈی میں کیا ریلیشن شپ ہے. ڈسچارج آف کانٹریکٹ کا مطلب ہے کہ کانٹریکٹ اینڈ ہو جانا, یعنی کانٹریکٹ کا ختم ہو جانا. ڈسچارج آف کانٹریکٹ جو ہے ایک تو اس کی ہیپی اینڈنگ آتی ہے نا ایکچوئل بائی پرفارمنس. اس کے علاوہ کچھ اور طریقوں سے بھی, پرفارمنس کے علاوہ کچھ اور طریقوں سے بھی کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے, ڈسچارج ہو جاتا ہے, جس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا بائی میوچل ایگریمنٹ, بائی امپاسبلٹی, سپرویننگ امپاسبلٹی, اور اس کے علاوہ بریچ آف کانٹریکٹ. لیکن بریچ آف کانٹریکٹ کے علاوہ جتنے بھی موڈز آف ڈسچارج آف کانٹریکٹ ہے ان میں یاد رکھیے جب کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو ڈیمیجز پے نہیں کیے جاتے, کیونکہ اس میں نارملی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ جس کا کوئی فالٹ ہو. ٹھیک ہے, سپرویننگ امپاسبلٹی میں بھی یا انیشیل امپاسبلٹی میں بھی پارٹیز کا فراڈ نہیں ہوتا, پارٹیز کا فالٹ نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ میوچل ایگریمنٹ میں ظاہر ہے دونوں پارٹیز ایگری کر جاتی ہے, تو کسی بھی پارٹی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایگریوڈ ہے اور یہ ڈیفالٹنگ پارٹی ہے. لیکن جب بریچ آف کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک پارٹی اپنا جو کیا ہوا پرومس ہے اس کو پورا نہیں کرتے. بریچ کے کیس میں لا یہ کہتا ہے کہ اب جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیفالٹنگ پارٹی سے ڈیمیجز کلیم کرے, اور جس پارٹی نے اپنا پرومس پورا نہیں کیا, جس کا قصور ہے, وہ دوسری ایگریوڈ پارٹی کو ڈیمیجز پے کرے. اب جو یا اس کو کمپنسیٹ کرے. اب بیسیکلی جو بریچ آف کانٹریکٹ کے کیس سے آگے چل رہا ہے ہمارے یہ لرننگ آبجیکٹیو, کہ جب کبھی بریچ آف کانٹریکٹ ہوگا تو جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کے پاس کیا کورس آف ایکشن ہوگا. ایگریوڈ پارٹی کے پاس کیا کورس آف, یہ ہے ریمیڈیز. ریمیڈیز کسے کہتے ہیں؟ کورس آف ایکشن جو کہ ایگریوڈ پارٹی کے پاس ہوگا. ایگریوڈ پارٹی جو کورس آف ایکشن اڈاپٹ کر سکتی ہے کس کیس میں؟ بریچ آف کانٹریکٹ کے کیس میں. بریچ آف کانٹریکٹ, پھر سن لیجئے, بریچ آف کانٹریکٹ کے کیس میں جب بھی کوئی کانٹریکٹ ایک پارٹی توڑے گی, جو ایگری کیا گیا تھا اس کے خلاف کام کرے گی, تو ایگریوڈ پارٹی کے پاس جو بھی آپشنز ہیں انہیں کہا جاتا ہے ریمیڈیز. تو آج کے لیکچر میں ہم ریمیڈیز کو ڈسکس کریں گے. اچھا, ریمیڈیز جو ہے یہ ضروری ہے کہ ایک ہی لیکچر میں ساری ریمیڈیز کو ڈسکس کیا جائے, ورنہ وہ مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ان کمپیریزن ساری ریمیڈیز ڈسکس ہو جائے تو بہتر ہے. تو ہم اس لیکچر میں ساری کی ساری ریمیڈیز کو ڈسکس کریں گے. اس کے جو کیس سٹڈیز ہوں گی وہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ اس چیپٹر کی ریمیننگ کیس سٹڈیز اور اس چیپٹر کے ایم سی کیوز کے اوپر بیس کر رہا ہوگا. آج کے لیکچر میں ہم نے صرف اور صرف لرننگ آبجیکٹیوز کو کور کرنا ہے, کیونکہ لرننگ آبجیکٹیو تھوڑے سے زیادہ ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو کمپلیٹ کر لیں. آج کے لیکچر میں صرف یہی کمپلیٹ کریں. جلدی میں کیس اسٹڈی ڈسکس کروانے کی خاطر ان کی لرننگ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو آج صرف ہم لرننگ آبجیکٹیو کو ڈسکس کریں گے. کیس اسٹڈیز اور ایم سی کیوز نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس ہوں گے. تو ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں؟ ریمیڈیز. ریمیڈیز کیا ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایک کانٹریکٹ کو توڑا جائے, کوئی ایک پارٹی کانٹریکٹ توڑے بریچ آف کانٹریکٹ کے کیس میں, ایگریوڈ پارٹی کے پاس کیا آپشنز ہیں, ان آپشنز کو ریمیڈیز کہا جاتا ہے. جو بڑی کیٹیگری ہے ریمیڈیز کی وہ دو ہیں, ایک ہے ایکویٹیبل ریمیڈیز اور دوسرا ہے کامن لا ریمیڈیز. ریمیڈیز یعنی کورس آف ایکشن جو ایگریوڈ پارٹی کے پاس ہوگا, اس کی دو بڑی ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ کیا ہے؟ ایکویٹیبل ریمیڈیز, اور دوسری کامن لا ریمیڈیز. دونوں میں فرق کیا ہے یہ سنیے. ایکویٹیبل ریمیڈیز میں پیسے نہیں ادا کیے جاتے, بلکہ ڈیفالٹنگ پارٹی کو کہا جاتا ہے بھائی جان جو آپ نے وعدہ کیا تھا نا کانٹریکٹ میں, جو آپ کی ذمہ دار وہ کام کرے. یعنی اس میں کانٹریکٹ کو انفورس کروایا جاتا ہے. کورٹ بائی فورس کانٹریکٹ کے اوپر عمل کرواتی ہے اس پارٹی سے. یہ ہے ایکویٹیبل ریمیڈیز. ایکویٹیبل مطلب ہے جو کانٹریکٹ میں ایگری کیا تھا وہ کام کرو. کامن لا ریمیڈیز کا مطلب یہ ہے کہ کانٹریکٹ کی جو ایگریڈ پرومس ہے, جو ایگریڈ وعدہ کیا گیا تھا, اس کو انفورس نہیں کروایا جاتا.
بلکہ ایگریوڈ پارٹی کو کہا جاتا ہے اچھا بھائی جان ایسا کرے آپ کانٹریکٹ کو بھول جائیں، لیکن اس کانٹریکٹ کے اوپر عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کو نقصان ہوا ہے آپ وہ پیسے لے لیں، آپ کا ہرجانہ ادا کر دیا جاتا ہے، کانٹریکٹ کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے کامن لا ریمیڈیز۔ کامن لا ریمیڈیز مانیٹری ٹرمز میں کمپنسیشن ادا کرنے کو کہتے ہیں، اور ایکویٹیبل ریمیڈیز کا مطلب یہ ہے کہ کمپنسیشن نہیں بلکہ وہ کام جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا، جو پرومس کیا گیا تھا، اس کے اوپر عمل کروایا جائے گا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ جب سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آفر ہوتی ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کو جب آفر کرتا ہے، کانٹریکٹ کی کہانی سٹارٹ آفر سے ہوتی ہے، تو آفر کرتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ اور ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ۔ دو طرح کی آفر ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کے لیے بھی، کوئی کام نہ کرنے کے لیے بھی۔ جیسے میں آپ کو اپنی گاڑی 10 لاکھ میں بیچوں گا، یہ ہے آفر ٹو ڈو سم تھنگ، اور اگر آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے تو میں اگلا پورا سال سگریٹ نہیں پیوں گا، آفر ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ۔ دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح ایکویٹیبل ریمیڈیز میں جو کورٹ آرڈر ایشو کرتا ہے نا، وہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے، ڈیپینڈنگ آن ٹرمز آف دی کانٹریکٹ، کہ کانٹریکٹ میں کیا طے پایا تھا۔ اگر کانٹریکٹ میں طے پایا تھا ٹو ڈو سم تھنگ، تو کورٹ آرڈر کرتا ہے اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے، جو کیس فائل کیا جاتا ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ میرا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، یا ایک ریسٹورنٹ کا مالک مینیجر ہے، وہ کسی سنگر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے ہوٹل میں آ کے ہر ہفتے ویکلی بیسس کے اوپر ہر ویکینڈ پہ سنگنگ کرنی ہے۔ اب یہ ایگریمنٹ ہوا، اب پتا چلا کہ وہ سنگر جو ہے وہ 3 ویکینڈ پہ آیا، چوتھے ویکینڈ پہ غائب ہو گیا۔ اب جو ہوٹل کا مالک ہے اس کے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلی آپشن تو یہ کہ وہ کورٹ میں کیس فائل کرے اور کہے سر یہ دیکھیے یہ اس نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ 2 مہینے تک کنزیکٹیو ویکلی بیسس پہ ہمارے ہوٹل میں سنگنگ کرے گا، 3 ہفتے آیا، چوتھے ہفتے نہیں آیا، تو جو مجھے نقصان ہوا ہے اس کے نہ آنے سے، جو میری سیل کم ہوئی ہے فار ایگزامپل، جو نقصان ہوا ہے مجھے وہ پیسے اس سے لے کے دیجئے، میرا نقصان پورا کیجئے۔ اگر ہوٹل کا مالک یہ کیس فائل کرتا ہے نا کمپنسیشن کلیم کرنے کے لیے، ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے، تو پھر اسے کہیں گے کامن لا ریمیڈیز۔ لیکن اگر ہوٹل کا مالک یہ کیس فائل کرتا ہے کہ نہیں سر اس کو کہیے کہ آ کے ہمارے ہوٹل میں سنگنگ کرے، ٹھیک ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بندہ چاہیے جو ایگریمنٹ میں اس نے طے کیا تھا یہ وہ کام کرے، اپنا ذمہ داری پوری کرے، تو پھر اسے کہیں گے یہ ہے ایکویٹیبل ریمیڈیز۔ اور ایکویٹیبل ریمیڈیز میں جو کہا جاتا ہے کچھ کرنے کے لیے ٹو ڈو سم تھنگ، اسے کہتے ہیں سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس۔ اسپیسیفک پرفارمنس کا مطلب ہم نے کیس فائل کیا ہے کہ وہ بندہ اپنی اسپیسیفک ڈیوٹی جو پرومس اس نے کیا تھا کانٹریکٹ میں وہ پرفارم کرے۔ اس میں کورٹ پھر اس بندے کو آرڈر کرتا ہے کہ بھائی تم جا کے یہ کام کرو۔ لیکن اگر ایگریمنٹ میں یہ طے پایا تھا کہ وہ پرسن کوئی کام نہیں کرے گا، جیسے فرض کیجئے ہمارا سنگر کے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ وہ ہمارے پاس سنگنگ کرے گا ہوٹل میں، پلس جب تک یہ 2 مہینے کا کانٹریکٹ ہے وہ کسی اور جگہ پہ سنگنگ نہیں کرے گا اور کسی ہوٹل میں سنگنگ نہیں کرے گا۔ اب پتا چلا وہ ہمارے ہوٹل میں ویکلی بیسس پہ آ رہا ہے، ویکینڈ پہ ہمارے ہوٹل میں آتا ہے، اور باقی ورکنگ ڈیز میں کسی دوسرے ہوٹل میں سنگنگ کر رہا ہے، حالانکہ ایگریمنٹ میں طے پایا تھا جب تک 2 مہینے کا کانٹریکٹ ہے تو یہ کسی اور ہوٹل میں سنگنگ نہیں کرے گا۔ اب کی بار جو ہوٹل کا مالک کیس فائل کرے گا اس کے خلاف، وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آ تو رہا ہے اس کے پاس، جو اس نے ٹو ڈو سم تھنگ کا ایگری کیا تھا وہ تو کر رہا ہے، ہاں جو ناٹ ٹو ڈو کا ایگری کیا تھا وہ نہیں کام کر رہا، اس کے خلاف چل رہا ہے۔ تو اب ہوٹل کا مالک کورٹ سے جا کے کہے گا سر اس کو منع کرے کہ دوسرے ریسٹورنٹس میں جا کے سنگنگ نہ کرے۔ اب کی بار جو سوٹ فائل کیا جائے گا وہ ہوتا ہے سوٹ فار انجنکشن۔ انجنکشن، سوٹ فار انجنکشن کا مطلب یا اسے عرف عام اسے اسٹے آرڈر بھی کہتے ہیں۔ اسٹے آرڈر آپ نے کئی دفعہ اخباروں میں سنا ہوگا۔ اسٹے آرڈر میں کورٹ روکتی ہے کسی پارٹی کو کوئی کام کرنے سے، جیسے کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا فار ایگزامپل چبرجی پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے، یہ اسٹے آرڈر کہلاتا ہے انجنکشن۔ تو اگر کسی کو کسی کام کرنے سے روکنا ہو تو پھر جو سوٹ فائل کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سوٹ فار انجنکشن۔ سوٹ فار انجنکشن کیا ہے؟ آرڈر آف کورٹ پروہیبٹنگ فرام ڈوئنگ این ایکٹ، کورٹ کا آرڈر جو کہ منع کرتا ہے کسی بندے کو کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔
اور سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کیا ہے؟ آرڈر آف کورٹ ٹو ڈو پرومس. یعنی بیسک ڈفرنس کیا ہوا؟ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آرڈر ٹو ڈو. سوٹ فار انجیکشن کیا ہے؟ آرڈر ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے. یہ اس میں ان دونوں میں کامن کیا چیز ہے بھلا؟ کہ دونوں میں کانٹریکٹ کی ٹرمز کو انفورس کروایا جا رہا ہے, بدلے میں ہرجانہ نہیں لیا جا رہا. تو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس لا اب آگے فردر بتاتا ہے, جس طرح ہم نے سپر ویننگ امپاسبلٹی میں پڑھا تھا نا کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں سپر ویننگ امپاسبلٹی رائز ہوتی ہے, کچھ میں رائز نہیں ہوتی. کمرشلی جب کانٹریکٹ فیزیبل نہیں رہتا اس میں سپر ویننگ امپاسبلٹی رائز نہیں ہوتی. جب کوئی سبجیکٹ میٹر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے, انلیگل ہو جاتا ہے, اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے, وہ سپر ویننگ امپاسبلٹی ہوتی ہے. اسی طرح کچھ کانٹریکٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں کورٹ اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ کرتا ہے, اور کچھ کانٹریکٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ نہیں کرتا. ہم نے جس طرح سپر ویننگ امپاسبلٹی کی لسٹ یاد کی تھی, ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کی لسٹ بھی یاد کریں کہ کن کیسز میں سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کی اجازت ہے, کن کیسز میں سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کی اجازت نہیں ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون. کب سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ کیا جاتا ہے؟ جب ایکچوئل ڈیمیجز میئریبل نہ ہو. اس پارٹی کو جتنا نقصان ہوا ہے اگر وہ میئر نہیں کیا جا سکتا تو پھر اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ کی جاتی ہے. اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ کی جاتی ہے. جیسے فرض کیجئے ایک بندہ ہے, اب میں اس کو ملا رہا ہوں دوسری ایگزامپل کے ساتھ, یہ کانٹریکٹ آف سیل آف ریئر کموڈیٹیز یا پراپرٹی. جب ریئر کموڈیٹیز کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے, یا پراپرٹیز کی سیل پرچیز کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, تب اس کی اگر کوئی وائلیشن کرے, فار ایگزامپل ایک بندے نے دوسرے بندے سے ایگریمنٹ کیا کہ ریئر کموڈیٹی ہے, میرے پاس کوئی نادر و نیاب جو ہے وہ چیز ہے, تو میں اس کو سیل کرتا ہوں, اور بعد میں وہ اس کو سیل نہیں کرتا, تو دوسری پارٹی کورٹ میں کیس فائل کر کے انفورس کروا سکتی ہے کہ پارٹی ہمیں یہ ریئر آرٹیکل ہی سیل کرے. اسی طرح فرض کیجئے جب ایکچوئل ڈیمیجز آر ناٹ میجریبل, فرض کیجئے ایک بندے نے دوسرے بندے سے جو ہے اس کو ایک سونے کا ہار سیل کیا, ضرورت کے وقت اسے ضرورت تھی. جب اس نے ہار سیل کر دیا تو اس کے بعد مہینے, جولر تھا کوئی, اس جولر نے اپنی دکان پہ لگا لیا. اس کے بعد کوئی 2-3 مہینے کے بعد جس بندے نے ہار سیل کیا تھا اس کے پاس کہیں سے پیسے آئے, وہ جولر کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا سر یہ اصل میں ہار نا میری والدہ کا ہار تھا, یہ میری والدہ کی آخری نشانی, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میں بڑی مجبوری میں تھا تو میں نے یہ ہار سیل کیا. جب سے میں نے ہار سیل کیا میری کوشش ہے کہ کہیں سے پیسے اکٹھے ہو میں اس کو واپس خرید لوں, تو اب میرے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب آپ بتائیے اس کی کیا قیمت ہے؟ جولر نے جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق کہا جی سر اس کی یہ قیمت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا, لیکن جولر نے کہا آپ ایسا کیجئے ابھی ہم نے ڈسپلے پہ لگایا ہوا, آپ اگلے ہفتے آ کے تو یہ ہار ہم سے لے لیجئے گا. ایگریمنٹ ہو گیا, اب وہ بندہ چلا گیا. اگلے ہفتے کیا ہوا, گولڈ کی پرائسز اپ ہو گئی, فرض کیجئے گولڈ کی پرائسز ڈبل ہو گئی. جولر نے یہ ہار سیل کرنے سے انکار کر دیا. اب اگر یہ عام ہار ہوتا نا, عام ہار, تو وہ بندہ جس نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ کورٹ جاتا, کورٹ کہتا جی اس سچویشن میں جو ڈیمیجز ہے نا وہ ایڈیکویٹ ریمیڈی ہے. یعنی آپ کرتے یہ ہیں کہ وہ جولر ہار نہیں نہ بیچ رہا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, مارکیٹ میں اس ہار کی جتنی قیمت ہے وہ اور جتنی آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کانٹریکٹ کا, یعنی اگر فرض کیجئے ہار کا ایگریمنٹ ہوا تھا 1 لاکھ کا, مارکیٹ میں اب اس کی کرنٹ پرائس 2 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے, تو 2 لاکھ اور 1 لاکھ کا فرق 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ آپ کو جولر سے ہرجانہ دلوا دیتے ہیں ڈیمیجز. اس کیس میں جب اس کی کوئی ایسوسیشن نہ ہوتی کسی قسم کی اس ہار کے ساتھ, 1 لاکھ روپیہ ایڈیکویٹ ڈیمیجز تھا. لیکن اب چونکہ اس کی ایک ایسوسیشن ہے بائر کی اس ہار کے ساتھ, اب وہ جا کے جب کورٹ میں کیس فائل کرے گا وہ کہے گا نہیں سر ڈیمیجز نہیں مجھے چاہیے, مجھے تو یہ ہار ہی چاہیے, میں کسی خاص وجہ سے یہ ہار خریدنا چاہ رہا ہوں, ورنہ مارکیٹ میں جولروز بھی بہت سے بیٹھے ہیں, اس سے اچھے ڈیزائن مارکیٹ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک خاص ریزن کی وجہ سے اس ہار کو بائی کرنا ہے. اب ریمیڈی میرے لیے ایڈیکویٹ نہیں ہے. اس سچویشن میں جب ڈیمیجز ایکچوئل ڈیمیجز میئریبل نہ ہو یا ایڈیکویٹ نہ ہو,
میئر نہ کیے جا سکے یا ایڈیکویٹ نہ ہو تو اس سچویشن میں پھر لا اسپیسیفک پرفارمنس کو الاؤ کرتا ہے. کورٹ کہے گا ٹھیک ہے جیلر کو بھائی یہی ہار بیچو. تو یہ کچھ کیسز ہیں جن میں, اور ڈیمیجز از ناٹ ایڈیکویٹ ریمیڈی, یعنی ڈیمیجز سے مراد مانیٹری کمپنسیشن جو ہے وہ ایڈیکویٹ ریمیڈی نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی, اس کیس میں ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی نہیں ہے, اسی لیے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس فائل کیا جائے گا. ایکچولی ٹرانزیکشن ہوگی, ہرجانہ ادا نہیں ہوگا. تو ہمارا رول کیا بنا, وہ کون سے کیسز ہیں جن میں سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کو الاؤ کیا جاتا ہے, جب ڈیمیجز کو آپ میئر نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے, جب ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی نہ ہو, فار ایگزامپل یہ ہار والی ایگزامپل, یا جب ریئر آرٹیکلز یا بلڈنگ وغیرہ کی سیل پرچیز کا ایگریمنٹ ہو, اس صورت میں لا اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ کرتا ہے. اور کس کیسز میں اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ الاؤ نہیں کی جاتی, یعنی اچھا اب جن کیسز میں اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ نہیں کی جائے گی ان کیسز میں پھر کیا الاؤ کیا جائے گا, ان کیسز میں پھر ڈیمیجز الاؤ کیے جائیں گے, ہرجانہ الاؤ کیا جائے گا. تو وہ کون سے کیسز ہیں جب اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ نہیں ہوگی؟ کانٹریکٹ آف پرسنل نیچر, فار ایگزامپل میرج کا کانٹریکٹ, ایک بندے نے دوسرے سے ایگریمنٹ کیا میرج کا, اس کے بعد وہ مکر گیا. اب لا زبردستی اس کو انفورس نہیں کروائے گا کہ بھائی زبردستی شادی کرو, وہ تو دونوں کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. اس صورت میں پھر لا اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ نہیں کرے گا, لیکن لا اس دوسری پارٹی کو جانے بھی نہیں دے گا جس نے وعدہ خلافی کی ہے, بلکہ اس کو ایگزیمپلری ڈیمیجز لگائے جائیں گے اس کے اوپر. پھر ون پارٹی از مائنر, ایک پارٹی مائنر ہے, لا اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ نہیں کرے گا. ویئر کورٹ کین ناٹ سپروائز پرفارمنس, نیچر آف دی کانٹریکٹ ایسی ہے کہ کورٹ پرفارمنس کو سپروائز نہیں کر سکتا. تھرڈ, اف کانٹریکٹ از ان ایکویٹیبل فار ادھر پارٹی, اگر کسی ایک پارٹی کے لیے کانٹریکٹ ان ایکویٹیبل ہے یعنی فیئر ٹرمز پہ نہیں ہے, تو اس صورت میں لا پھر اسپیسیفک پرفارمنس کو الاؤ نہیں کرتا بلکہ ڈیمیجز الاؤ کرتا ہے. اور ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی ہو, جہاں پہ ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی ہو وہاں پہ ڈیمیجز الاؤ کیے جائیں گے, اسپیسیفک پرفارمنس نہیں کی جائے گی. تو بیسک کنسپٹ ہم نے کیا سیکھا کہ جو جب کبھی بریچ آف کانٹریکٹ ہوتا ہے دو طرح کی ریمیڈیز ہوتی ہیں, ایکویٹیبل اور کامن لا ریمیڈیز. ایکویٹیبل ریمیڈیز کیا ہوتی ہے؟ کانٹریکٹ کی ٹرمز کو انفورس کروایا جاتا ہے. اگر کانٹریکٹ کی ٹرمز ہے ٹو ڈو سم تھنگ تو پھر سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس فائل کیا جاتا ہے. اگر کانٹریکٹ کی ٹرمز ہے ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ تو پھر سوٹ فار انجنکشن یا اسٹے آرڈر فائل کیا جاتا ہے. اب پھر اس کے بعد سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس میں ہم نے دو طرح کی ایگزامپلس پڑھی ہیں, لسٹ پڑھی, ایگزامپلس پڑھی کہ وہ کون سی سچویشن ہے جن میں لا الاؤ کرتا ہے اسپیسیفک پرفارمنس, اور وہ کون سی کیسز ہیں جن میں لا الاؤ نہیں کرتا اسپیسیفک پرفارمنس. تو ہمیں پتا چلا جہاں پہ ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی ہو وہاں پہ اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ نہیں کی جاتی, ڈیمیجز الاؤ کیے جاتے ہیں. جہاں پہ ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی نہیں ہے, یا جہاں پہ ڈیمیجز کے ایکچوئل ڈیمیجز کو میئر نہیں کیا جا سکتا, یا جہاں پہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے سیل اینڈ پرچیز آف ریئر آرٹیکلز یا بلڈنگ کا, ایسی سچویشنز میں لا اسپیسیفک پرفارمنس کو الاؤ کرتا ہے. لیکن اگر ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی ہے, انہیں میئر کیا جا سکتا ہے, اور ایک پارٹی مائنر ہے, کانٹریکٹ پرسنل نیچر کا ہے, ایسی سچویشن میں اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ نہیں کی جاتی بلکہ ڈیمیجز الاؤ کیے جاتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایکویٹیبل ریمیڈی سے کامن لا ریمیڈیز کی طرف. کامن لا ریمیڈیز کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک بندے نے کانٹریکٹ کی وائلیشن کی, دوسری پارٹی کے پاس کیا رائٹس موجود ہیں ادر دین ایکویٹیبل ریمیڈی, ایکویٹیبل ریمیڈی کے علاوہ. فرض کیجیے ایگریمنٹ ہوا تھا کانٹریکٹ ٹو ڈو سم تھنگ, ایک ریئر آرٹیکل تھا, اس کو بیچنے کا ایگریمنٹ ہوا تھا. اب وہ پارٹی مکر گئی, وہ کہہ رہی ہم نے ریئر آرٹیکلس نہیں دینا, تو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس فائل کیا جائے گا اور لا انفورس کرے گا کہ اس کو سیل کیا جائے. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی عام بازار کی چیز ہے, فار ایگزامپل ہم نے ایگریمنٹ کیا دوسرے بندے کے ساتھ اے سی بائی کریں گے 100 اے سی ایٹ دا ریٹ آف 50,000 پر یونٹ. اب دوسری پارٹی نے ہمیں ڈیو ڈیٹ پہ پرائسز بڑھ گئیں اور وہ پروڈکٹ جو ایگریمنٹ کیا تھا ہمیں سیل کرنے سے انکار کر دیا. اب ہمارے پاس کامن لا میں کیا ریمیڈیز موجود ہیں, کیا کورس آف ایکشن موجود ہے؟
یہ سن لیجیے، ہمارے پاس 3 سٹیپس، 3 کام کرنے ہوتے ہیں کامن لا ریمیڈیز میں. جب ہم کامن لا میں آتے ہیں ہم نے 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا، اس پارٹی نے کانٹریکٹ کی وائلیشن کی، ہم اس کانٹریکٹ کو کینسل کریں گے، ریسینڈ کریں گے. ریسین پہلی آپشن ہوتی ہے، پہلی آپشن نہیں بلکہ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے. تینوں کام ہوتے ہیں، تینوں جو کامن لا ریمیڈیز ہیں کسی بھی کانٹریکٹ میں، یہ تینوں کام ہوتے ہیں. پہلا کام کیا، ہم نے بائر ہے، سیلر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ چیزیں بائی کریں گے، ڈیو ڈیٹ پہ اس نے ڈیلیور کرنے سے انکار کر دیا. پہلا ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کانٹریکٹ ختم. ریسین آف کانٹریکٹ. ریسین آف کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ اب ہم نے اپنا جو پارٹ پلے کرنا تھا، اپنا رول، اپنی ذمہ داری تو تھی ہماری، ہم وہ پوری کرنے کے لیے لائبل نہیں ہے. یعنی کامن سینس کی بات ہے، اگر اس نے ہمیں اے سی ڈیلیور کرنے تھے، فرض کیجئے ہم نے اسے 1 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیا تھا، اور باقی فار ایگزامپل جتنے بھی اماؤنٹ بنتی ہے 19 لاکھ روپے بنتی ہے. ہم نے کہا تھا 19 لاکھ روپے تمہیں 20 تاریخ کو جب تم ہمیں اے سی دو گے، ہم تمہیں 20 تاریخ کو 19 لاکھ روپے بقایا دیں گے. اب اس نے 20 تاریخ کو ہمیں اے سی نہیں دیے، کیا ہمیں اپنا 19 لاکھ بائی کانٹریکٹ اس کو ادا کرنا ہے؟ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو جب وہ کانٹریکٹ ہی کینسل ہو گیا تو اس کا مطلب ہماری رسپانسبلٹی انڈر دیٹ کانٹریکٹ وہ بھی 0 ہو گئی. تو ہم پہلا کام کریں گے، کانٹریکٹ کو ریسینڈ کر دیں گے. ایگریڈ. دوسرا کام کیا کریں گے، بینیفٹس کو ریسٹور کروائیں گے. بینیفٹ ریسٹور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ایڈوانس لیا دیا ایک دوسرے کے ساتھ وہ ری پے کریں، ریٹرن کریں ایک دوسرے کو. بینیفٹس بھی ریسٹور ہو گئے. لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ کیا ہمیں اس نے ہمارا آرڈر کینسل کر دیا، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا؟ ایک تو فوری طور پہ ہمارا، اگر ہم نے اپنے فیکٹری میں اس چیز کو استعمال کرنا تھا وہ استعمال نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم اسے ارجنٹ بیسس پہ کسی دوسری جگہ سے خریدتے ہیں ہمیں ہو سکتا ہے ہائر پرائس پے کرنی پڑے. تو کیا ہمیں کچھ نہ کچھ نقصان بھی تو ہوا ہوگا نا، وہ نقصان کیسے بھرے گا؟ تو تیسرا جو کام ہوگا وہ ہوگا ڈیمیجز. ہم اس سے ڈیمیجز کلیم کریں گے. تو کامن لا ریمیڈیز میں 3 باتیں آتی ہیں. کون کون سی؟ ریسین، ریسٹیٹیوشن، ڈیمیج. ریسین کا مطلب کیا ہے، کانٹریکٹ کمز ٹو این اینڈ، اب اس کانٹریکٹ کے مطابق کوئی بھی چیز کام نہیں کرنا، کانٹریکٹ ختم. ریسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہے، بینیفٹس کو ریسٹور کرنا. اور تیسرا ڈیمیجز کا مطلب کیا ہے، جو نقصان ہوا اس سے کمپنسیٹ کروانا. لیکن یاد رکھیں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ریسین نہیں ہوتی، اور کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ریسٹیٹیوشن ہوتی. بھول گئے ہوں گے، آپ کو یاد ہے انلیگل جو کانٹریکٹس ہوتے تھے، انلیگل کانٹریکٹس میں ریسٹیٹیوشن نہیں ہوتی تھی. لا ریسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا. اور کچھ کانٹریکٹ ایسے بھی ہیں جن میں ریسین بھی الاؤڈ نہیں ہے. یہ آپ نے پڑھا شاید چیپٹر 4 میں پڑھا تھا، فری کنسنٹ والے ٹاپک میں، جب تھا مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ. یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جب مس ریپرزینٹیشن یا فراڈ ہو تو ایگریوڈ پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے، وائڈیبل کانٹریکٹ ایٹ دی آپشن آف ایگریوڈ پارٹی. یعنی وہ چاہے تو ریسینڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان سرکمسٹانسز میں کانٹریکٹ ریسینڈ نہیں ہوگا. وہ 5 کیسز تھے میرا خیال ہے شاید. جیسے وہ تھرڈ پارٹی کو بینیفٹس، جو تھرڈ پارٹی ہے وہ انٹرسٹ ایکوائر کر لے، جب پارٹیز کو اوریجنل پوزیشن پہ ریسٹور نہ کیا جا سکے. یاد ہے وہ ہم نے چیپٹر میں پڑھے تھے. تو کچھ کیسز ہیں جن میں ریسین نہیں ہوتی، اور کچھ کیسز ہیں جن میں ریسٹیٹیوشن بھی نہیں ہوتی. ورنہ نارملی تینوں چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ریسین، ریسٹیٹیوشن اور ڈیمیج. اب ہم چلتے ہیں آگے ڈیمیجز کی طرف. آپ نے اس چیپٹر کے فلو کو ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے کہانی شروع ہوئی تھی بریچ آف کانٹریکٹ سے. بریچ آف کانٹریکٹ سے 2 حصوں میں گئی، ایکویٹیبل ریمیڈی اور کامن لا ریمیڈیز. دونوں میں فرق آپ کو بتانا چاہیے. ایکویٹیبل ریمیڈیز آگے 2 حصوں میں گئی، کامن لا ریمیڈیز کے 3 حصے آ گئے. ٹھیک ہے. اب جو تیسرا حصہ یعنی ڈیمیجز، پیسوں والا، کمپنسیشن ملے گی، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیمیجز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں آئی کیپ نے کلاسیفیکیشن نہیں ہمیں بتائی ہوئی. ہم نے تو یوں ہی کلاسیفیکیشن کچھ ادر، جیسے ادرز میں ہم نے باقی 3-4 کو کلاسیفائی کر دیا ہے. تو
آرڈنری میں آگے فردر ان کو کلاسیفائی کر دیا ہے. آپ نے کنسپٹ کو سمجھنا ہے. کلاسیفیکیشن صرف ہم نے اپنی آسانی کے لیے بنائی ہے. آئی کیپ میں کلاسیفیکیشن نہیں, آپ نے کلاسیفیکیشن کے ساتھ اس کو یاد نہیں کرنا. آپ کو سمپل یاد ہونا چاہیے ڈیمیجز کی کتنی ٹائپس ہیں, یہ ٹائپس جو ہم نے ریکٹینگولر باکس بنا کے آپ کے سامنے شو کروائی ہیں, یہ ساری ڈیمیجز کی ٹائپس ہیں. لیکن ٹائپس کو پڑھنے سے پہلے ایک اصول جان لے, ڈیمیجز الاؤ کرنے کا اصول کیا ہوگا. دیکھیں یہ بات تو پکی ہے کہ جب بریچ آف کانٹریکٹ ہوا, ایک پارٹی ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. بے ظالم کون ہے؟ جس نے وائلیشن کی کانٹریکچوئل ٹرمز کی. اور مظلوم کون ہے؟ جو ایگریڈ پارٹی ہے, جس کو نقصان ہوا. لا بیسک رول بتاتا ہے, اس کو اچھے طریقے سے سمجھے, آپ کو ڈیمیجز سمجھنے میں ہیلپ ملے گی. لا کہتا ہے ہمارا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے نا ڈیمیجز الاؤ کرنے کا بنیادی مقصد, وہ ظالم کو سزا دینا نہیں ہے. ہمارا بنیادی مقصد ہے مظلوم کو جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا. مظلوم کو جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا. یعنی فرض کیجئے ایک پارٹی نے ڈیفالٹ تو کیا لیکن دوسری پارٹی کو کوئی لاس نہیں ہوا, کیا اس کو ڈیمیجز پے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پہلا رول سمجھ آیا؟ کیا بتایا؟ کہ بیسک رول یہ ہے کہ پینالائز نہیں کرنا, ڈیفالٹنگ پارٹی کو پینالائز نہیں کرنا, بلکہ ایگریڈ پارٹی کو کمپنسیٹ کرنا. یہ پہلا رول. دوسرا رول, اگر پارٹی آپس میں یا تو ہو سکتا ہے, دیکھیں دونوں پارٹیز کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے دوسری پارٹی عمل نہ کرے اس کانٹریکٹ کے اوپر, تو وہ بعض اوقات جو ڈیمیجز کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کانٹریکٹ میں لکھ دیتے ہیں. یا تو ڈیمیجز کی اماؤنٹ کانٹریکٹ میں لکھی ہوگی یا نہیں لکھی ہوگی. اگر لکھی ہوگی تو کیا کورٹ وہ الاؤ کروائے گا جو لکھی گئی ہے؟ نہیں. کورٹ کہتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے فورسفلی آپ نے کانٹریکٹ کی ٹرمز جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری رکھ دیا. تو لا کہتا ہے اگر تو وہ لاس ریزنیبل ہوا نا تو ہم اس جو آپ نے لکھا ہے کانٹریکٹ میں ہم اس کو آرڈر کریں گے کہ یہ ادا ہو. لیکن اگر وہ ان ریزنیبلی ہائی ہے تو کورٹ کہتا ہے ہم وہ ان ریزنیبلی ہائی اماؤنٹ پے کرنے کو نہیں کہیں گے, ہم آپ کو کہیں گے کہ ریزنیبل جو ایکچوئل لاس ہے وہ کور کریں. جیسے آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اب میں بیسیکلی پہلے ایگزامپل, ان میں آپ کو ٹائپ بھی ڈسکس کرتا جاؤں گا کچھ ایگزامپلس. فرض کیجئے ایک پارٹی نے دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ سر آپ ایک مشینری ہے, ہم نے مشینری خریدنی ہے آپ سے, ہماری فیکٹری میں مشینری لگنی ہے, آپ وہ مشینری ہمیں اس مہینے کی 25 تاریخ کو ہماری فیکٹری میں ڈیلیور کر دیجیے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ڈیلیور ہو جائے گی. اب ڈیو ڈیٹ پہ ہم مشینری ریسیو کرنے کے لیے گئے. مشینری کی پرائس تھی فار ایگزامپل 25 لاکھ. اب مارکیٹ میں وہ 20 لاکھ کی مل رہی ہے, لیکن اس پارٹی کے پاس گئے تو اس نے کہا سر میں تو ابھی یہ کام یہ ہفتے کے بعد ہی نا, جب آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا ہفتے کے بعد ہی یہ کام چھوڑ دیا تھا, اب میں آپ کو مشین سپلائی نہیں کر سکتا, مشین سپلائی نہیں کر سکتا. کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ مشین سپلائی نہ کی گئی تو 1 لاکھ روپیہ ہرجانے کے طور پہ ادا کیا جائے گا. اب لا کیا کرے گا اس سچویشن میں؟ مجھے بتائیے, اب مارکیٹ میں پرائس اس کی کم ہو گئی ہے, 25 سے 20 آ گئی ہے, کیا بائر کو لاس ہوا؟ نہیں ہوا. اس سچویشن میں چونکہ بائر کو لاس نہیں ہوا اس لیے لا برائے نام, اگر وہ بائر کیس کرتا بھی ہے تو لا برائے نام ڈیمیجز الاؤ کرے گا کہ بھائی تم ایسا کرو, تم 1000 روپیہ 500 روپیہ 100 روپیہ ادا کر دو اس کو برائے نام صرف. کیوں؟ کیونکہ ایکچولی لاس نہیں ہوا, ایکچولی لاس نہیں. یہ کہلاتے ہیں نومینل ڈیمیجز. یعنی جب کوئی ٹیکنیکل وائلیشن ہوئی ہو یا جو ایگریڈ پارٹی ہے اس کو کوئی لاس نہ ہوا ہو, یا لاس ہوا تو جو دوسری پارٹی ہے اس میں اس کا فالٹ نہیں تھا, ایسی ساری سچویشن میں لا نومینل ڈیمیجز الاؤ کرتا ہے. نومینل ڈیمیجز, یہ ڈیمیجز ہوتا ہے بہت سمال. اچھا فرض کیجئے اگر کانٹریکٹ میں یہ لکھا تھا
کہ اگر ڈلیوری نہ ہوئی تو دوسری پارٹی 50 لاکھ روپے ہرجانے کے طور پہ ادا کرے گی، اور مارکیٹ میں اب اس کی پرائس 30 لاکھ ہو چکی ہے مشینری کی. اب ڈیو ڈیٹ پہ اس کے پاس گئے، دوسری پارٹی نے ریفیوز کر دیا کہ سر ہم نے مشینری ڈلیور نہیں کرنے، بائر نے کیس فائل کر دیا. اب کیا لا جو ہے وہ 50 لاکھ روپے ڈیمیجز کے طور پہ جو ایگری ہوئے تھے وہ الاؤ کرے گا، یا جتنا اس کا ایکچوئل لاس ہوا تھا؟ جتنا اس کا ایکچوئل لاس ہوا تھا. ٹھیک ہے، لا انریزنیبلی ہائی ڈیمیجز کو الاؤ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی ہم آئے کمپنسیشن دینی ہے، ہم نے دوسرے بندے کو سزا نہیں دینی، تو کمپنسیشن کس کی ہوگی؟ جتنا لاس ہوا اس کی ہوگی. ڈفرنس ہوگا مارکیٹ پرائس کا اور ایکچوئل. 5 لاکھ جیسے اس کیس میں ہے، اس کیس میں 5 لاکھ ہوں گے. وہ لاس جو ڈائریکٹ کانسیکوینس کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں آرڈنری ڈیمیج، آرڈنری ڈیمیجز. لیکن یاد رکھیں اس میں بھی لا یہ کہتا ہے کہ ہمارا رول ہوگا ایکچوئل کو سامنے رکھنا. اچھا اب اگر فرض کیجئے ایگریمنٹ میں یہ طے پایا کہ اگر اس پارٹی نے ڈلیور نہیں کیا تو 5 لاکھ روپے ہرجانے کے طور پہ ادا کرے گی، اور ایکچولی لاس ہوا، اب جو لاس ہوا اس بندے کو وہ 10 لاکھ کا ہوا. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. کانٹریکٹ میں کتنا ایگری ہوا تھا ڈیمیج؟ 5 لاکھ. اسے کتنا ہوا نقصان؟ 10 لاکھ کا. کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں اگر آپ نے کانٹریکٹ میں ڈیمیجز کی اماؤنٹ لکھ دی تھی نا، تو پھر ہم ایکچوئل آر کانٹریکٹڈ وچ ایور از لوور اس کو الاؤ کریں گے. وچ ایور از، جیسے اس کیس میں 5 لاکھ کو الاؤ کریں گے. یہ بات سمجھ آئی؟ ڈیمیج کا اصول سمجھ آ رہا ہے؟ پہلا اصول کیا ہے؟ ہم نے کمپنسیٹ کرنا ہے اگریڈ پارٹی کو، ڈیفالٹنگ پارٹی کو پینلائز نہیں کرنا. اگر اس پارٹی کو، اگریڈ پارٹی کو نقصان ہوا ہے پھر ڈیمیجز ملیں گے، ورنہ نہیں ملیں گے. اگر انہوں نے کانٹریکٹ میں کوئی ڈیمیجز طے کر لی ہیں، اگر تو وہ ریزنیبل ہیں تو وہ پے ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان ریزنیبلی ہائی ہے کورٹ اس کو اپروو نہیں کرے گا، ریزنیبل کو اپروو کرے گا. ٹھیک ہے. سم ٹائم غلطی کی وجہ سے بریچ آف کانٹریکٹ ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسری پارٹی کو نقصان نہیں ہوتا کوئی، کورٹ ڈیمیجز الاؤ کرے گا؟ نہیں کرے گا. یا اگر کرے گا بھی تو نومینل ڈیمیجز برائے نام. لیکن اگر بریچ آف کانٹریکٹ ہوا ہے اور دوسری پارٹی کو نقصان ہوا ہے کورٹ الاؤ کرے گا. اچھا جو ریزنیبل اور ایکچوئل دونوں کو سامنے رکھا جائے گا. ہاں جی بالکل. کانٹریکٹڈ ٹرم اور ایکچوئل، بیسیکلی لا یہ کہتا ہے کہ ایکچوئل لاس ہوں گے وہ کمپنسیٹ کروائے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ایکچوئل لاس بڑھا چڑھا کے سامنے رکھ دیں. جیسے آپ کو ایک اور کیس بتا دوں، اب یہ آپ نے غور سے سننا، یہ ایگزام میں ٹچ کرتا ہے. بندے نے، فیکٹری والے نے آرڈر دیا مشینری کا پرچیز کرنے کا کہ مجھے 25 تاریخ کو میری فیکٹری میں مشینری چاہیے. اصل میں فیکٹری والے کو ایک ایکسپورٹ کا آرڈر آیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی جو سپلائی کیپیسٹی ہے وہ بڑھانا چاہ رہا تھا. کانٹریکٹ میں یہ طے پایا تھا کہ جو ڈیمیجز ہوں گے فار ایگزامپل 5 لاکھ وہ ادا ہوں گے. یا فرض کیجئے کانٹریکٹ میں کچھ بھی ڈیمیجز نہیں لکھے. اب اگلی ایگزامپل لے لیتے ہیں، جب ڈیمیجز نہیں لکھے ہوتے کانٹریکٹ میں تب کیا ہوگا. کانٹریکٹ میں ڈیمیجز کا کچھ ذکر نہیں ہے. 25 تاریخ آ گئی، پرائس تھی مشینری کی 25 لاکھ، لیکن پرائس بڑھ کے 30 لاکھ ہو گئی. دوسری پارٹی جسے سپلائی کرنا تھا اس نے کہا نہیں اب یہ کانٹریکٹ میرے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے، میں اب اس کو سپلائی نہیں کر رہا. ٹھیک. جو فیکٹری کا مالک ہے اس نے کیس فائل کر دیا اور اس کیس میں کمپنسیشن میں اس نے 55 لاکھ کلیم کیا. 55 لاکھ کا بریک اپ کیا دیا؟ اس نے کہا سر 5 لاکھ تو وہ ہے کہ کانٹریکٹ کی اس نے وائلیشن کی، تو مارکیٹ پرائس اور کانٹریکٹ پرائس کا جو ڈفرنس ہوتا ہے 5 لاکھ وہ. کورٹ نے کہا اچھا یہ 50 لاکھ کی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا سر میرا ایکسپورٹ کا آرڈر آیا ہوا تھا، اس کی ڈیڈ لائن تھی کہ وہ میں نے 5 فروری تک دینا تھا. یہ مجھے 25 جنوری کو سپلائی دیتا، میں 10 دن میں دن رات ایک کر کے 5 فروری کو وہ مال دے دیتا. تو میرا وہ جو سپلائی کیا کرنا تھا میں نے، وہ آرڈر کینسل ہو گیا. اس آرڈر کے اوپر مجھے 50 لاکھ کا منافع ہونا تھا، یہ 50 لاکھ روپے وہ ہے، یہ بھی تو مجھے نقصان ہوا ہے. اس کے لیے ایک بڑی عجیب سی ٹرم آپ کو شاید لگے گی یوز کی جاتی ہے، لاس آف پروفٹ. یعنی جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہونا تھا
وہ ضائع ہو گیا 55 لاکھ. 5 لاکھ تو ہم سارے ایگری کرتے ہیں نا ڈیمیجز کے طور پہ پے ہوں گے. 50 لاکھ پے ہوں گے کہ نہیں؟ ان کو لا کہتا ہے اسپیشل ڈیمیجز. اسپیشل ڈیمیجز ٹھیک ہے. لا کہتا ہے ہم وہ ڈیمیجز الاؤ کریں گے جو نیچرل اینڈ ڈائریکٹ کانسیکوینسز آف بریچ ہوں گے. جو نیچرل اینڈ ڈائریکٹ کانسیکوینسز آف بریچ ہوں گے. نیچرل اینڈ ڈائریکٹ کانسیکوینس آف بریچ کا مطلب یہ ہے کہ جو بریچ آف کانٹریکٹ کی وجہ سے ڈائریکٹلی نقصان ہوا. جو ڈائریکٹلی نقصان ہوا 5 لاکھ کا ہوا. دوسرے ہم الاؤ نہیں کریں گے, لیکن ایک شرط پہ الاؤ کر سکتے ہیں. ہاں جو پروفٹ ہونا تھا نہیں ہوا وہ والا بھی الاؤ کر سکتا ہے الاؤ ایک شرط پہ. شرط کیا ہے؟ جس وقت کانٹریکٹ ہو رہا تھا اس وقت اس مشینری والے بندے کو, سپلائر کو یہ بتا دیا جاتا کہ بھائی 25 تاریخ کو تم نے یہ سپلائی کرنا ہے, اگر 25 تاریخ کو سپلائی نہ کیا ہمارا ایکسپورٹ آرڈر کینسل ہو جائے گا جس پہ ہمیں 50 لاکھ کا پروفٹ ہونا ہے, وہ پھر ہم تم سے لے لیں گے. اگر یہ بتا دیا جاتا تو پھر لا کہتا ہے بالکل, پھر یہ اسپیشل ڈیمیج ہم الاؤ کرتے. ہم یہ سمجھتے کہ یہ آپ کا ایکچوئل لاس ہوا ہے, یہ آپ کا ایکچوئل لاس ہوا ہے. کلیئر ہوئی یہ بات؟ اگر وہ ٹرم نہیں بتائی گئی تو ہاں اگر یہ نہیں بتایا گیا ٹرمز کو نہیں بتایا گیا, پھر صرف وہ مارکیٹ پرائس کا ڈفرنس اور کانٹریکٹ پرائس کا ڈفرنس ہی لاگو ہوگا. تو یہ 3 طرح کے میں نے ڈیمیجز آپ کو بتائے, نومینل, آرڈنری اور اسپیشل. نومینل کون سے ہوتے ہیں؟ جب اس پارٹی کو نقصان ہی نہیں ہوتا. آرڈنری کون سے ہوتے ہیں؟ جب پارٹی کو نقصان ہوتا ہے, جیسے اسے مہنگی چیز خریدنی پڑی تو جو ڈفرنس ہوگا. اسپیشل کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو نقصان ہوا وہ بھی, اور جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہونا تھا نہیں ہوا وہ بھی. لیکن اب سپلائر نے کیا کیا, اگلی دفعہ اسی طرح کا کیس ہوا, سپلائر نے 555 ملین کا کیس فائل کر دیا, 555 لاکھ کا. کورٹ نے کہا بھائی 5 لاکھ تو سمجھ میں آتا ہے, یہ تو آپ نے چاہے کانٹریکٹ میں لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا, بریچ آف کانٹریکٹ کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا, ہم 5 لاکھ آپ کو لاؤ کرتے ہیں, جو مارکیٹ پرائس اور کانٹریکٹ پرائس کا فرق ہے. جو اوپر کا 50 لاکھ ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا سر وہ ایکسپورٹ آرڈر کینسل ہوا. لا نے پوچھا اچھا کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا اس پارٹی کو, تم نے بتایا تھا ٹائم آف کانٹریکٹ کہ اگر پورا نہ کیا تو مجھے 50 لاکھ کا نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا جی سر بتایا تھا. لا نے کہا بتایا تھا تو یہ بھی الاؤڈ, 50 لاکھ یہ بھی ملے گا. یہ 500 کیا چیز ہے؟ 500 لاکھ. اس نے کہا سر یہ 500 لاکھ ہے, اصل میں نے ایکسپورٹ آرڈر ڈلیور نہیں کر سکا نا, تو اس کی وجہ سے ہماری کمپنی جو ہے وہ بین ہو گئی ہے, اب وہ اس ملک میں کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتی اگلے 10 سال تک. تو اگلے 10 سالوں میں نے جتنی ایکسپورٹ کرنی تھی نا یہ اس کا پروفٹ ہے. کورٹ نے کہا بھائی جان اتنی دور نہیں جانا, اسے کہتے ہیں ریموٹ ڈیمیجز. ریموٹ ڈیمیج, اتنی دور نہیں جانا آپ نے, ٹھیک ہے, ریموٹ ڈیمیجز الاؤ نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, ریزنیبل نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آرڈنری ڈیمیجز, نومینل ڈیمیج, اسپیشل ڈیمیجز فرق سمجھ آ گیا, اور اس کے ساتھ ریموٹ ڈیمیجز کا فرق سمجھ آ گیا. چلیے اب یہ آگے بیسیکلی لکھا وہی, اس میں نارملی اسٹوڈنٹ کو یہ ٹرم کنفیوز کرتی ہے, یہ سر نیچرل اینڈ ڈائریکٹ کانسیکوینسز کا مطلب کیا ہے؟ نیچرل اینڈ ڈائریکٹ کانسیکوینسز کا یہ ایک فریز ہے, اس کو آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا. جیسے کچھ محاورے بن جاتے ہیں نا, تو لا میں یہ محاورہ بن جاتا ہے, نیچرل اینڈ ڈائریکٹ کانسیکوینس محاورہ بن چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹریکٹ کے ختم ہونے کی وجہ سے جو فوری ڈائریکٹ نقصان ہوا اس پارٹی کو وہ ادا کرنا ہے آپ نے, جو بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوگا. یہ بیسیکلی ہوتا ہے نارملی جب سیل پرچیز کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, اور ہمارے کانٹریکٹ ایکٹ میں نارملی سیل پرچیز کا ایگریمنٹ ہی ہوتے ہیں, تو ان میں جو کانٹریکٹڈ پرائس اور مارکیٹ پرائس کا ڈفرنس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم نیچرل اینڈ ڈائریکٹ کانسیکوینسز آف بریچ. پھر اس کے بعد ایگزمپلری ڈیمیجز یا وینڈکٹیو ڈیمیجز بھی کہتے ہیں, یا ایسے پینیٹیو ڈیمیجز بھی کہتے ہیں. یہ کون سے ڈیمیجز ہیں؟ نارمل لا کا رول یہ ہوتا ہے کہ کیا رول بتایا تھا؟ پہلا رول کیا بتایا تھا ڈیمیجز الاؤ کرنے کا؟ کہ کمپنسیٹ کرنا. بیسک رول کیا ہے؟ ایگریڈ پارٹی کو کمپنسیٹ کرنا ہے, ڈیفالٹنگ پارٹی کو پینالائز نہیں کرنا. لیکن لا میں 2 کیسز ہیں جن میں ڈیفالٹنگ پارٹی کو پینالائز کیا جاتا ہے, 2 ایکسیپشن ہے اس کی. وہ بیسیکلی ہے ایگزمپلری ڈیمیجز کہلاتے ہیں. ایگزمپلری کا مطلب کیا؟ مثالی ڈیمیجز, یعنی ایسی پینلٹی پڑے گی, ایسے ڈیمیجز ادا کرنے پڑے گے کہ مثال بن جائے گی دنیا میں. یہ 2 کیسز ہیں,
ان کے اوپر لا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا. پہلا کیس کانٹریکٹ ٹو میری ہو, ایگریمنٹ ٹو میری ہو, اور کوئی بندہ اس کو بریک کر دے, اس کو بریک کر دے. اب اس میں لا یہ کہتا ہے چونکہ اس دوسرے بندے کی ایموشنل سٹیٹ جو ہے وہ بڑی ڈسٹربنگ ہو جاتی ہے, تو اس کیس میں ہم یاد رکھیں. اب دیکھیں کیس پڑھا تھا نا پریویس لیکچر میں, اے نے بی کے ساتھ 2 سال کے بعد میرج کا ایگریمنٹ کیا, اور اس سے پہلے اس نے وہ انگیجمنٹ توڑ دی, اور اس دوسری پارٹی نے غلطی کیا کی کہ اسی کی ترلے منتیں کرتے رہے, اس نے اس کے خلاف کیس فائل نہیں کیا, اور بعد میں لا پاس ہو گیا, سب سے سپر ویننگ امپاسبلٹی ہو گئی. فرض کیجئے اگر لا پاس نہ ہوتا, 2 سال گزر جاتے ہیں, اور جو بی ہے جو ایگریڈ پارٹی ہے وہ کورٹ پہ چلی جاتی. پہلا کوشچن میرا, بتائیے کیا کورٹ, اچھا اس نے کیس فائل کیا سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا, بی نے کہ سر یہ مکر گیا, اب اسے کہیں کہ اپنا جو وعدہ اس نے کانٹریکٹ کے مطابق کیا تھا اس کو پورا کرے, یعنی شادی کروائی جائے, کیا کورٹ آرڈر کرے گا؟ کورٹ اسپیسیفک پرفارمنس اس کیس میں الاؤ نہیں کرے گا. جو پرسنل نیچر کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں اسپیسیفک پرفارمنس الاؤڈ نہیں ہوتی, اسپیسیفک پرفارمنس الاؤڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اسپیسیفک کورٹ کہے گا نہیں سر سوری نہیں میڈم, ہم الاؤ نہیں کر سکتے اسپیسیفک پرفارمنس, کیونکہ ہم پھر بعد میں سپروائز بھی نہیں کر سکیں گے نا آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ رہتا ہے. ہم زبردستی تو کر دیں لیکن بعد میں وہ آپ کو الٹا جو ہے نقصان پہنچائے, مناسب نہیں ہے. تو کورٹ اس کیس میں اسپیسیفک پرفارمنس الاؤ نہیں کرے گا. پھر کیا الاؤ کرے گا؟ ڈیمیجز. ڈیمیجز الاؤ کر, اچھا ڈیمیجز اب کیسے کیلکولیٹ ہوں گے؟ ویسے بھی اس میں دیکھیں کہ جو ڈیمیجز اس سچویشن میں ڈیمیجز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پارٹی کتنا ڈسٹرب ہوئی ہے, اور ہاں بالکل مینٹل کنڈیشن پہ. اور نارملی جو کہ مینٹل کنڈیشن بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو لا نے کہا اس سچویشن میں ہم ایگزامپلری یعنی ویری ہائی ڈیمیجز الاؤ کریں گے, ویری ہائی, جو کہ ڈیپینڈ کرے گا آن دی بیسس آف مینٹل انجری. ایک لا اس کو کمپرومائز نہیں کرتا اس ایشو کو, اور دوسرا جب بینکر رانگ فلی آپ کا چیک ڈس آنر کرتا ہے, بینکر رانگ فلی آپ کا چیک, دیکھیں بینکر ہے ایک ٹرسٹی, آپ نے اپنے سارے پیسے جو ہے وہ بینک کے پاس جمع کرو. اتنا اعتبار تو ہم اپنے گھر والوں پہ نہیں کرتے جتنا بینک میں کرتے ہیں کہ سارے پیسے اس کے پاس جمع کروا دیے. اب اگر ہم نے اسے چیک لکھ کے دیا اور اس نے ڈیو ڈیٹ کے اوپر جو ہم نے اسے اس کے اوپر اس کی پیمنٹ نہ کی دوسری پارٹی کو, اب میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے, میں نے چیک لکھ کے آپ کو دیا, آپ میرے بینک کے پاس جائے وہ ڈس آنر کر دے, پیمنٹ ہی نہ کرے, آپ بینک کو برا نہیں سمجھیں گے, آپ مجھے برا سمجھیں گے کہ بھائی اس پارٹی کے چیک تو ڈس آنر ہوتے ہی نہیں, آئندہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی کریڈٹ کی ٹرانزیکشن نہیں کرنی, کیش ہمارے سامنے رکھیں گے پھر آپ کو چیز بیچیں گے. تو اس میں چونکہ مارکیٹ میں جس بندے کا چیک ڈس آنر ہوتا ہے نا, چیک کے پیچھے اس بندے کی گڈ ول ہوتی ہے, اس کی گڈ ول افیکٹ ہوتی ہے. اسی لیے لا یہ کہتا ہے کہ اگر بینک نے رانگ فلی چیک ڈس آنر کیا تو پھر ہم اس میں بھی ایگزامپلری ڈیمیجز الاؤ کریں گے پارٹی کو, دوسری پارٹی کو. اور ایگزامپلری ڈیمیجز یہاں پہ کس چیز پہ بیس کر رہے ہوں گے؟ یہاں پہ مینٹل انجری پہ نہیں, اس پارٹی کی گڈ ول پہ بیس کر رہے ہوں گے خاص طور پہ. اچھا اگر ٹریڈر ہے نا, ٹریڈر اس کی گڈ ول تو مارکیٹ میں ہوتی ہے, اس کو اپنی گڈ ول ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جو نان ٹریڈر ہے, جیسے میں سیلڈ پرسن ہوں, میں نے چیک ایشو کیا اور بینک نے ڈس آنر کر دیا, اس کیس میں بھی ایگزامپلری ڈیمیجز الاؤ ہوں گے, لیکن مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میری گڈ ول افیکٹ ہوئی ہے, یعنی یہ کوئی کمرشل ٹرانزیکشن تھا. لیکن ٹریڈر جو ہیں, مارکیٹ کے ٹریڈرز, تاجر حضرات ہیں, ان کا اگر چیک ڈس آنر ہو جائے انہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. لا ایزیوم کرتا ہے ٹریڈر کی مارکیٹ میں گڈ ول ہے, بینک نے رانگ فلی ڈس آنر کیا تو وہ گڈ ول افیکٹ ہوئی. تو یہ وہ 2 کیسز ہیں جب ایگزامپلری ڈیمیجز الاؤ کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک, اچھا یہ مین ٹائپس ہیں 1 2 3 4. ایگزام میں زیادہ تر کوشچن جو ہے وہ انہی 4 ٹائپس کے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, بڑے کوشچن. ایم سی کیوز میں بھی دوسری ٹائپس بھی پوچھ لے, تو کور ہم ساری کرنے جا رہے ہیں, لیکن زیادہ اہم جو ہے وہ کون سی ہے؟ نومینل, آرڈنری, اسپیشل, ایگزامپلری. تینوں میں فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی لیول آف سگنیفیکینس کے لحاظ سے بھی فرق ہے. سب سے پہلے نومینل, پھر آرڈنری, اسپیشل اس سے زیادہ, پھر ایگزامپلری سب سے زیادہ. اب آتا ہے ڈیمیجز فار فزیکل انکنوینئنس.
اگر کانٹریکٹ کی وائلیشن کی وجہ سے کسی کو فزیکل انکنوینئنس ہو تو اسے ڈیمیجز الاؤ کیے جائیں گے. فار ایگزامپل ایک فیملی جا رہی تھی لاہور سے اسلام آباد ٹرین پہ, فار ایگزامپل ٹرین پہ جا رہی تھی, رستے میں ٹرین نے انہیں ساہیوال کے قریب اتار دیا. پتہ نہیں ویسے اسلام آباد کے رستے میں ساہیوال میرا خیال نہیں آتا, چلے ازیوم کر لیں آتا ہے جی, راولپنڈی, ہاں چلے راولپنڈی اتار دیا. اب راولپنڈی رات کا ٹائم تھا, جو ریل والے تھے انہوں نے کہا جی اسلام آباد کا اسٹاپ آ گیا اتر جائیں. وہ اتر گئے. اب وہ فیملی تھی ایک, انہوں نے دیکھا بھئی اب تو اسلام آباد بہت دور ہے, اب رات کا وقت تھا, وہ پیدل چلنا شروع ہو گئے. اب چلتے چلتے کسی نہ کسی طرح اسلام آباد پہنچ گئے, لیکن ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ان کو فلو ہو گیا اور انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا. اب کیا یہ جو ٹریٹمنٹ, میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ پیسے خرچ ہوئے, یہ ریلوے کمپنی سے کلیم کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کویشچن نہیں ہے. لا کہتا ہے بالکل کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو آپ سے ٹکٹ ایگریمنٹ ہوا تھا اسلام آباد کا, جب اتار دیا راولپنڈی میں تو یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہوا. اب اس بریچ کی وجہ سے آپ کو فزیکل انکنوینئنس ہوئی, ڈسکمفرٹ ہوئی, تو آپ اس کے ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری کچھ ٹائپس ہیں, وہ کیا ہیں؟ لیکوڈی ڈیمیجز اور پینلٹی. یہ بیسیکلی وہی ایگزامپلس ہیں کہ اگر کانٹریکٹ میں ہم کوئی ڈیمیجز لکھ دیں, نارملی کلاس ایک لکھی جاتی ہے کمرشل کانٹریکٹ میں, کسی پارٹی نے خلاف ورزی کی تو یہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر وہ ڈیمیجز جو لکھے گئے ہوں وہ فیئر ہوں, ریزنیبل ہوں, تو اسے کہتے ہیں لیکوڈی ڈیمیجز. وہ پرپورشنیٹ ٹو بریچ ہو, یعنی مناسب ہو, ریزنیبل ہو, تو یہ کہتے ہیں لیگلی ڈیمیج. اور اگر وہ زیادہ ہو, ہائر ہو, یعنی انریزنیبلی ہائی ہو, تو اسے لا کیا ورڈ یوز کرتا ہے؟ پینلٹی کا. اور اچھا آپ مجھے بتائیے, کانٹریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ ایک پارٹی نے ڈیفالٹ کیا تو دوسری پارٹی ہے وہ دوسری پارٹی کو 10 لاکھ روپے ادا کرے گی. یہ لیگلی ڈیمیجز ہے کہ پینلٹی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹریکٹ کی نیچر کے اوپر. کیا یہ 10 لاکھ ایک فیئر ایسٹیمیٹ ہے اس نقصان کا جو دوسری پارٹی کو ہوا؟ اگر وہ فیئر ایسٹیمیٹ ہے تو وہ لیگلی ڈیمیج کہلائے گا, اور اگر وہ انریزنیبلی ہائی ہے پینلٹی کہلائے گا. اب لا کس کو پروف کرے گا بھلا؟ ہاں, لیگلی ڈیمیجز. لا لیگلی ڈیمیجز الاؤ کرے گا, پینلٹی جو انریزنیبلی ہائی ہے اس کو الاؤ نہیں کرے گا, اس کی جگہ پہ ریزنیبل اماؤنٹ الاؤ کرے گا. اسی طرح بعض اوقات کچھ کانٹریکٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیانے کے طور پہ ہمیں یہ پیسے دیں. اچھا میں کانٹریکٹ ایکٹ پڑھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے جو پراپرٹی کی سیل پرچیز کے اوپر علیحدہ سے کوئی ایکٹ آرڈیننس ہو, اس میں کوئی بات اور لکھی ہو, تو اس میں جو بات لکھی ہوگی پھر وہ اسپیسیفک بات ہے وہ پریویل کرے گی. میں جو کانٹریکٹ ایکٹ میں لکھا ہے یہ پڑھا رہا ہوں. ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ کوئی پراپرٹی بیچنے کا ایگریمنٹ ہوا اور بیانے کے طور پہ 20% رقم ادا کر دی گئی. کانٹریکٹ میں ایک ٹرم یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے ڈیو ڈیٹ کے اوپر باقی 80% رقم ادا نہ کی تو آپ کا بیانہ ضبط کر لیا جائے گا. جو سیکیورٹی ڈپازٹ بھی اسے کہتے ہیں, اسے ارنسٹ منی بھی کہتے ہیں, وہ فارفیٹ کر لیا جائے گا, ضبط کر لیا جائے گا. اب ڈیو ڈیٹ پہ وہ پارٹی پیمنٹ نہیں کر سکی, کیا یہ ڈپازٹ کو فارفیٹ کیا جا سکتا ہے؟ لا کہتا ہے نہیں, یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ نے تو یہ اس کے سارے پیسے نہیں, آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے نا اتنے پیسے اپنے پاس رکھیں, باقی نہیں. تو لا کہتا ہے صرف گورنمنٹ کو اجازت ہے کہ وہ ڈپازٹ کو فارفیٹ کر سکتی ہے. گورنمنٹ کو اجازت ہے. وہ لوگوں نے اگر اس کے پاس کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس میں کوئی سیکورٹی ڈپازٹ وغیرہ رکھے گئے ہیں, کانٹریکٹ کی بریچ ہوتی ہے تو گورنمنٹ ضبط کر سکتی ہے. گورنمنٹ کے علاوہ پرائیویٹ پارٹیز ایک دوسرے کے پیسے ضبط نہیں کر سکتی. اس کیس میں بھی جو سیکورٹی ڈپازٹ ہے اسے فارفیٹ کرنے کی بجائے لا ریزنیبل ڈیمیجز الاؤ کرے گا. اور اسٹیپولیشن فار انٹرسٹ, اس میں بھی سیملر کنسپٹ ہے, چاروں میں سیملر کنسپٹ ہے کہ آپ ایگری جو مرضی کر لیں, اگر وہ انریزنیبلی ہائی ہے نا تو لا نے اس میں سے صرف ریزنیبل اماؤنٹ کو الاؤ کرنا ہے, باقیوں کو نہیں کرنا. کورٹ نے آپ نے انٹرسٹ ایگری کر لیا کہ جی دوسری پارٹی آپ کو 1 لاکھ روپیہ لے رہی ہے اور سال بعد واپس کرے گی, اگر سال بعد واپس نہیں کرتی تو 80% پر اینم کے حساب سے آپ کو انٹرسٹ پے کرے گی. 80% پر اینم انٹرسٹ انریزنیبلی ہائی ہے, اس کو الاؤ نہیں کرتا.
پارٹی کے کہ اگر کوئی ڈیفالٹ کرے گا تو اس کو 25% پے کرنا پڑے گی پینلٹی، مطلب کہ 25% پے کرنا پڑے گا. ہاں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی پارٹی نے ڈیفالٹ کیا، ان دو کیسز میں ڈیفالٹ کیا تو 25% پے کرنا پڑے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ کیا 25% اس کنٹریکٹ کی نیچر کے لحاظ سے ریزنیبل اماؤنٹ ہے کہ نہیں. اگر وہ تو ٹرمز آف دی ٹریڈ جو انڈسٹری میں کیا پریکٹس چل رہی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے. اگر وہ ریزنیبل ہے تو پھر اسے الاؤ کیا جائے گا. نارملی 25% آف دی کنٹریکٹ پرائس ایز پینلٹی ریزنیبل نہیں ہوتی، ایز ڈیمیجز ریزنیبل نہیں ہوتے. تو لا اس سچویشن میں کیا کرے گا پھر؟ ریزنیبل اماؤنٹ. آپ نے صرف 1 2 3 4 ان چاروں کی نیچر سمجھنی ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. لیگل ڈیمیجز کیا ہے، پینلٹی کیا ہے. لیگل ڈیمیج کیا ہے؟ جو اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی ان کیس آف بریچ، اور جو فیئر ایسٹیمیٹ ہے. پینلٹی فیئر ایسٹیمیٹ نہیں ہے، ہائی ایسٹیمیٹ ہے. انٹرسٹ جب کانٹریکٹ میں انٹرسٹ لکھ دیا جائے تو وہ پے کیا جائے گا جو بھی انٹرسٹ لکھا ہے، لیکن وہ انریزنیبلی ہائی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سیکورٹی ڈپازٹ کو بھی کوئی پارٹی ضبط نہیں کر سکتی سوائے گورنمنٹ کے. ان چاروں کے پیچھے بیسک کنسپٹ وہی ہے کہ ان کیس آف بریچ ریزنیبل اماؤنٹ الاؤ کی جائے گی. اگر انریزنیبل اماؤنٹ ایگری کی گئی ہے تو کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے کنسپٹ ہے. جو بڑا کنسپٹ ہے ہمارا وہ یہ چار ہے: نومینل ڈیمیجز، آرڈنری ڈیمیجز، اسپیشل ڈیمیجز اور ایگزیمپٹری ڈیمیجز. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اب آپ نے کرنا کیا ہے، لرننگ آبجیکٹیو 2 3 4 5 ان کو ڈیٹیل میں تسلی سے پڑھنا ہے، اور ان کے جو پاس پیپر کے کویسچنز ہیں ان کو بھی پہلے خود سے ایک دفعہ اٹیمپٹ کیجئے. اگر آپ نے 50% بھی آپ کو کویسچن سمجھ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گرپ ہو گئی. باقی ظاہر ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں ان پاس پیپر کے کویسچن اور کیس اسٹڈی کو ڈسکشن کریں گے ہی، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک دفعہ بھی آپ گو تھرو کر لیں اور ریڈنگ کر لیں اس کی. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.